شکر اور احسان ماننا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ ترجمہ ہے جس کا اگر تم واقعی میرا شکر کرو گے تو میں تم کو زیادہ نعمت دوں گا، اور اگر تم نے میری نعمت پر ناشکری کی تو اچھی طرح سمجھ لینا کہ میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ شکر گزاری کو پسند کرتا ہے، ناشکری کو نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دے رکھا ہے اس پر شکر، پھر اس کے بدلے کیا ہوگا؟ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں اور زیادہ نعمت سے نوازوں گا۔ لیکن اگر جو نعمتیں میں نے دی ہیں اگر تم نے اس کی ناشکری کی تو إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، بے شک میرا عذاب بہت دردناک ہے، سخت ہے۔ لہذا یعنی کہ اس لیے شکر کا فائدہ انعام کا زیادہ ہونا اور ناشکری کا نتیجہ محرومی ہوتا ہے، یعنی کسی چیز سے محروم ہو جانا۔ شکر کا مطلب یہ ہے کہ نعمت کو نعمت سمجھیں اور دینے والے کا احسان مانیں۔ یہ نعمت اللہ کی طرف سے ہے تو دل سے کہو الحمدللہ۔ اگر کوئی نعمت اللہ کی طرف سے ہو، کوئی گفٹ اللہ کی طرف سے ہو تو کیا کہیں گے ہم؟ الحمدللہ۔ اور اگر کسی بندے کی طرف سے ہو یعنی کہ اللہ کے غلام کی طرف سے ہو تو ہم کیا کہیں گے؟ جزاک اللہ خیرا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرا۔ اگر کسی انسان نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا تو تم کیا کہو گے؟ جزاک اللہ خیرا۔ اگر انسان میں اگر وہ سامنے والی عورت ہو تو کاف پر زیر دے کر آپ کہیں گے جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ کہیں گے آپ۔ جزاک اللہ کب کہیں گے؟ جب سامنے والا میل ہو، اور اگر فیمیل ہو تو جزاک اللہ کہیں گے کاف پر زیر دے کر۔ وہی انگلش والا ہی اور شی کا ڈفرنس ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تمہیں اس کا اچھا بدلہ دے۔ لیکن زبانی شکر کافی نہیں ہے، یعنی زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے۔ اگر یہ نعمت اللہ کے کسی بندے کی طرف سے ہو تو اچھی بات یہ ہے کہ تم اس کا بدلہ دو۔ اللہ تعالیٰ کو نہ بدلے کی حاجت ہے اور نہ اللہ کی کسی نعمت کا بدلہ دیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے احسان کیے ہیں ہمارے اوپر کہ اس کا بدل ہو ہی نہیں سکتا۔ لہذا اللہ کی نعمتوں کا شکریہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم پر عمل کرو، اور جس طرح اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے ہم اللہ کی مخلوق پر، باقی جو مخلوق ہے اس پر احسان کرے، اور جو نعمتیں ہمارے پاس ہے اس سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچائے۔ اگر دولت ہے تو دولت، علم ہے تو علم، اور نعمت کو جائز طریقے سے جائز کاموں میں استعمال لائیں۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھ دی ہے تو اس کا صحیح استعمال کرے، اللہ تعالیٰ نے کان دی ہے تو اس کا صحیح استعمال کرے، اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہے تو اس کا صحیح استعمال کرے، یعنی کہ جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، چغلخوری نہ کرے، سچ بولے۔ مثال کے طور پر لکھنا پڑھنا ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کا شکر یہ ہے کہ دوسروں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں۔ اگر کوئی ان پڑھ کوئی چیز لکھوائے یا پڑھوائے تو لکھ دیں، پڑھ دیں، اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس نے ہم کو محتاج نہیں کیا بلکہ اس قابل بنایا کہ ہم سے کسی کی ضرورت پوری ہوئی۔ روپیہ پیسہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کا شکریہ یہ ہے کہ ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کریں، زکوٰۃ ادا کریں، صدقہ خیرات دیں، قرض مانگنے والوں کو بلا سود قرض دیں، سود کے بغیر، انٹرسٹ کے بغیر قرض دیں اگر اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو۔ احسان بالکل نہ جتائیں، احسان جتانا اللہ کو پسند نہیں ہے، اس سے ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ جو شخص تمہارے ساتھ، حدیث ہے، جو شخص تمہارے ساتھ احسان کا معاملہ کرے تم اس کا شکر ادا کرو اور اس کا احسان مانو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ اس حدیث کو یاد بھی کر لے، جو انسانوں کا احسان نہیں مانتا یعنی جو اللہ کے بندوں کا احسان نہیں مانتا وہ خدا کا بھی احسان نہیں مان سکتا۔ ظاہر ہے انسانوں کا احسان آنکھوں دیکھی چیز ہوتی ہے، ماں باپ نے جو کچھ ہمارے ساتھ کیا وہ ہمارے سامنے ہے، ان کی دوڑ دھوپ اور جد و جہد بھی ہمارے سامنے ہے۔ اسی طرح ہمارے رشتہ دار، دوست، احباب جو کچھ احسان کا معاملہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں وہ آنکھوں دیکھی کانوں سنی چیز ہے۔ اللہ کے احسانات اور انعامات بہت زیادہ ہیں، ان کو پہچاننے کے لیے کچھ سمجھ بوجھ کی ضرورت ہے، وزڈم کی ضرورت ہے۔ لہٰذا جو شخص آنکھوں دیکھے احسان نہیں مان سکتا
وہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کا کس طریقے سے ادا کر سکتا ہے، کس طریقے سے مانے گا اللہ کے احسانات کو جو آنکھوں سے نہیں دیکھے جاتے بلکہ عقل سے پہچانے جاتے ہیں۔ لہٰذا ہم اپنے اندر احسان ماننے کی عادت پیدا کریں تاکہ اللہ کا احسان مان سکے اور اس کے شکر گزار بندے بن سکے۔ اللہ کی نعمتوں کی قدر اور شکر کرنا ترقی کا سیدھا راستہ ہے۔ کھانے کی نعمت پر اللہ کا شکر۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا سکھلایا، ساتھ ہی پیٹ میں پہنچنے پر الگ شکر ادا کرنے کا حکم دیا۔ مان لیجئے کہ اللہ نے سب کچھ دیا لیکن کھانے کے لیے منہ نہیں کھلتا، لقمہ چبایا نہیں جا سکتا، دیکھا ہوگا آپ نے، ہضم نہیں ہوتا، ڈائجسٹ نہیں ہوتا، تو ایسے بہت سی قسموں کے کھانوں کا کیا فائدہ، ویسی دولت کا کیا فائدہ جو استعمال ہی نہ کیا جا سکے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی طرف سے رزق کا ملنا الگ احسان ہے، اور اس کا کھلانا، منہ میں پہنچانا اور وہاں سے پیٹ میں لے جانا اور بدن کے لیے مفید بنانا دوسرا بڑا احسان ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف کھانا دینے پر نہیں بلکہ کھلانے پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ کھانے کی بعد کی دعا کا استعمال کریں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، ٹھیک ہے، یا مسلمین بھی کہہ سکتے ہیں۔ ترجمہ ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کی ہے جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور مسلمان بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی کہ ہم کھانا کھانے پر اللہ کا شکر اس طرح ادا کریں، اے اللہ آپ نے اپنے فضل سے رزق بھی دیا اور کھلایا پلایا بھی، اس پر آپ ہی کی ذات تعریف کے قابل ہے، اور ہم نے آپ کا دیا ہوا کھا کر آپ کی ناشکری نہیں کی اور آپ کی بغاوت کرتے ہوئے کفر و شرک نہیں کیا بلکہ آپ کے کرم سے مسلمان ہے۔ اے اللہ اس پر بھی ہم آپ ہی کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میٹھا پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پانی پینے کے بعد شکر کے کلمات کا معمول بنایا تھا اور اپنی امت کو بھی اس کی تعلیم دی کہ پانی پینے کے بعد پڑھیں الحمدللہ یا الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتی ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا، کنز الایمان۔ ترجمہ، اے اللہ آپ ہی کا شکریہ ہے کہ آپ نے محض اپنے فضل سے ہمیں میٹھا اور پاکیزہ پانی پلایا، اگر آپ چاہتے تو ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی وجہ سے اس کو بھی کھارا کر دیتے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ صاف اور پینے لائق پانی سے محروم ہیں اور وہ گندا اور گدلا پانی پینے پر مجبور ہے۔ آج بھی دیہاتوں میں عورتیں اور بچے میٹھے پانی کے لیے دور کنووں پر جاتے ہیں۔ غرض میٹھا پانی ایک ایسی نعمت ہے کہ دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی دولت بھی اس کا بدلہ نہیں بن سکتی۔ پانی کے بغیر زندگی نہیں چلے گی۔ ہمارا جسم ہمارا عضو کے زندہ رہنے کے لیے پانی کا محتاج ہے۔ اس کے بغیر کھانا ہضم نہیں ہو سکتا اور اس کے بغیر ہمارا خون بدن میں گھوم نہیں سکتا۔ پانی تو نعمت ہے ہی، میٹھا پانی اس سے بڑی نعمت ہے جس پر ہمیں اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جو روزانہ ہمیں اس نعمت سے نوازتے رہتے ہیں۔ شکر کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت پر الحمدللہ کہا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دعا الحمدللہ ہے۔ اس کا معنی ہے کہ تمام طرح کی تعریفیں شکر اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اچھی اور بری دوستی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اپنے دوست کے طریقے پر چلتا ہے۔ کیا فرمایا؟ انسان اپنے دوست کے طریقے پر چلتا ہے، بس پہلے سوچ لو کہ کس سے دوستی کر رہے ہو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی اور بری دوستی کی مثال دیتے ہوئے فرمایا اچھا ساتھی گویا عطر بیچنے والا ہے، ممکن ہے وہ تمہیں عطر ہدیہ دے دے یا تم اس سے خرید لو، ورنہ کم از کم عطر کی خوشبو تو تمہارے دماغ میں پہنچے ہی گی۔ ٹھیک ہے، تو عطر کی مثال دی، عطر بیچنے والے، عطر فروش کی مثال دی دوستی سے۔ اور برا ساتھی ایسا ہے جیسے کوئی بھٹی بھڑکانے والا، ممکن ہے بھٹی کے تنکے تمہارے کپڑوں پر آ پڑیں جس سے تمہارے کپڑے جل جائیں، ورنہ یہ تو ضرور ہوگا کہ دھواں، گرد اور بدبو تمہارے بدن اور کپڑوں اور دماغ کو خراب کر دیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو مثال سے سمجھایا کہ جیسے عطر کی شیشیوں اور لوہار کی بھٹی کا اثر کپڑوں پر پڑتا ہے، ایسے ہی اچھے اور برے آدمیوں کے پاس بیٹھنے کا اثر دل اور عادتوں پر پڑتا ہے۔ اسی لیے صحیح دوستی، اچھی دوستی، وہ دوستی جو اللہ کے قریب کر دے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والا بنا دے، نہ کہ وہ دوستی جو دل کو خراب کر دے، جو اس زندگی کو بھی خراب کر دے اور آنے والی زندگی کو بھی خراب کر دے۔ اچھے آدمیوں کے پاس بیٹھو گے تو اچھی باتیں سنو گے، اچھی باتیں سیکھو گے، اچھی عادتیں تمہارے اندر پیدا ہوں گی، اور برے آدمیوں کی صحبت میں بیٹھنے سے بری باتیں سیکھو گے، بری عادتیں تمہارے اندر پیدا ہوں گی اور تم بھی
برے ہو جاؤ گے۔ تم ایسے لڑکوں کے پاس بیٹھو جو سمجھدار ہوں، لکھنے پڑھنے کے شوقین ہوں، نماز کے پابند ہوں، تلاوت کرتے ہوں، با ادب ہوں، سلیقہ مند اور صاف ستھرے رہتے ہوں، لوگ انہیں اچھا سمجھتے ہوں، تاکہ تم بھی یہ اچھی عادتیں پیدا ہوں، تم میں بھی یہ اچھی عادتیں پیدا ہو اور تم کو بھی لوگ اچھا سمجھیں۔ شریر لڑکے جو بیہودہ بکواس کرتے ہوں، آوارہ گھومتے پھرتے رہتے ہوں، گالی گلوچ کی ان کی عادت ہو، ایسے لڑکوں کے پاس کھڑے بھی مت رہو۔ یہ لڑکے برے ہیں، بدنام ہیں، ان کی بری عادتیں تمہارے اندر پیدا ہوں گی، نتیجہ یہ ہوگا کہ تم بھی برے ہو جاؤ گے، وہ جہنم میں جائیں گے، تمہیں بھی جہنم میں لے کر چلے جائیں گے، اور اگر برے نہ بھی ہوئے تو بدنام ضرور ہو جاؤ گے، اور لوگ تمہیں بھی برا لڑکا سمجھنے لگیں گے، کیونکہ آدمی اپنے دوست سے پہچانا جاتا ہے، اپنے ساتھیوں سے پہچانا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے۔ دو نشانی بتائی مومن کی، کہ وہ چھوٹوں پر رحم کرتا ہے اور بڑوں کی عزت کرتا ہے، رسپیکٹ کرتا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں چھوٹی عمر والوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنے سے بڑی عمر والوں کی عزت کرے، اسی وجہ سے اچھے اور نیک بچے اپنے بڑوں کا ادب کرتے ہیں اور ان کی خدمت کرنا اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البرکۃ مع اکابرکم، ترجمہ برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ اگر کسی وفد میں سے کوئی چھوٹی عمر کا شخص بڑوں سے پہلے بولنا شروع کر دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تاکید فرماتے کہ بڑے کو پہلے بولنے دو۔ بڑوں کے ساتھ پیش آنے کے چند آداب یہ ہیں: بڑوں کو سلام کرنا، بڑوں کے سامنے ادب سے بیٹھنا، بڑوں کی بات ماننا اور ان سے بدتمیزی نہ کرنا، بڑوں کے سامنے آہستہ آواز سے بات کرنا۔ کھانے کے آداب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونا اور کلی کرنا برکت لانے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور شروع کرتے وقت بسم اللہ کہو۔ بسم اللہ اتنی زور سے پڑھو کہ دوسرے لوگ بھی سن کر پڑھ لیں۔ جب کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو درمیان یا آخر میں جب یاد آ جائے اس وقت پڑھ لو، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلیوں سے کھانا کھایا کرتے تھے، اور جب کھانے سے فارغ ہوتے تو انگلیوں کو چاٹ لیتے۔ ضرورت کے وقت تمام انگلیوں کو استعمال کرنا درست ہے۔ ضرورت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کھانے کے بعد برتن کو چاٹ لے، برتن اس کے لیے استغفار کرتا ہے، یعنی کہ نعمت کو ضائع نہیں کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے سے فارغ ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی لقمہ گر جائے تو اٹھا کر صاف کر کے کھا لیا کرو، شیطان کے لیے نہ چھوڑو، اگر دسترخوان پر وہ لقمہ گرا ہو تب۔ جب کھانے میں مکھی گر جائے تو اسے غوطہ دے کر پھینک دو، کیونکہ اس کے ایک بازو میں بیماری ہے اور ایک میں شفا۔ بیماری والا بازو کھانے میں وہ پہلے ڈالتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے وقت دائنا زانو کھڑا کر کے بائیں پاؤں پر بیٹھتے اور کبھی اکڑو بیٹھ کر بھی کھاتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کھانا سامنے رکھ دیا جائے تو اپنے جوتے اتار لیا کرو، کیونکہ یہ تمہارے پیروں کے لیے راحت دینے والا ہے۔ اپنے سامنے سے کھانا چاہیے، دوسرے کے آگے سے کھانے پینے کے سامان اپنے طرف کھینچ کر کھانا ادب کے خلاف ہے۔ ہاں اگر الگ الگ قسم کا کھانا ہو تو وہ لے سکتے ہیں۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھا اور ابھی بچہ تھا، اور میرا ہاتھ پورے پیالے میں گھومتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹا بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ کھانا کھانے کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ کھانا برتن کے کنارے سے کھانا چاہیے، درمیان سے نہ کھائے، یعنی بیچ سے نہ کھائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برکت کھانے کے درمیان میں اترتی ہے، سو کنارے سے کھاؤ، درمیان سے نہ کھاؤ۔ سونے کے آداب، جب سونے کا ارادہ کرے تو وضو کرے اور اپنے بستر کو 3 مرتبہ جھاڑ لے، پھر 33 مرتبہ 33 ٹائمز سبحان اللہ، 33 ٹائمز الحمدللہ اور 34 ٹائمز اللہ اکبر، اور 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، پھر 3 قل پڑھ کر دونوں ہاتھوں پر دم کر کے تمام بدن پر پھیر دے۔ 3 مرتبہ ایسا کرے۔ اس کے بعد دائنی کروٹ پر لیٹ کر دائنا ہاتھ چہرے کے نیچے رکھ کر یہ دعا پڑھے، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ ترجمہ، اے اللہ جس دن آپ اپنے بندوں کو اٹھائیں اس روز مجھ کو اپنے عذاب سے بچا لینا۔ اور پھر یہ دعا پڑھے، اللہم بسمک اموت واحیا۔ جب صبح اٹھے تو یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی عطا فرمائی اور مرنے کے بعد اسی کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اچھے برے خواب، اگر اچھا خواب دیکھے تو اللہ کا شکر ادا کرے اور اس کے فضل و کرم
کی امید رکھے، اور اگر برا خواب دیکھ کر آنکھ کھل جائے تو بائیں طرف 3 بار تھتکار دے اور 3 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر دوسری کروٹ بدل کر سو جائے اور کسی سے اس کا ذکر نہ کرے، انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور پھر جب موقع ملے تو 2 رکعت نماز پڑھ کر خواب کی برائی سے حفاظت کی دعا کرے۔ چھینک کا آداب۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کو چھینک آئے تو الحمدللہ کہے اور سننے والا یرحمک اللہ کہے، جو چھینکنے والے اس کے جواب میں یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہے۔ جب چھینک آئے تو الحمدللہ، جب چھینک سنیں تو یرحمک اللہ، اور جب کسی نے چھینک کا جواب دیا تب آپ کیا کہیں گے؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ جب آپ کو چھینک آتی تو منہ کو ہاتھ یا کپڑے سے چھپا لیتے اور آواز کو آہستہ کرتے، یعنی زور سے نہیں چھینکتے۔ جب کسی کو ڈکار یا چھینک آئے تو زور سے آواز نہ کرے، یہ شیطان کو یہ بات پسند ہے کہ اس میں آواز زور سے کی جائے۔ مسئلہ چھینکنے والا الحمدللہ کہے تو سننے والے پر جواب دینا واجب ہے، اس طرح کہ چھینکنے والا سن لے، یعنی کہ اتنے زور سے جواب دینا کہ جس کو چھینک آئی ہے وہ یرحمک اللہ سن لے۔ جمائی کا ادب، جمائی کا بیان۔ جب کسی کو جمائی آئے تو جہاں تک ممکن ہو اسے روکے۔ جب انسان جمائی لیتا ہے تو شیطان اس پر ہنستا ہے۔ ہم کو چاہیے کہ جمائی کو چھپانے کے لیے اپنا دایاں ہاتھ منہ پر رکھ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب کسی کو جمائی آئے تو منہ پر ہاتھ رکھ لے، کیونکہ شیطان منہ میں گھس جاتا ہے۔ جب جمائی آئے تو ہا مت کرو، یہ شیطانی آواز ہے۔ گھر کے آداب۔ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت گھر ہے۔ ہمارا گھر ہمارے لیے سردی، گرمی، دھوپ اور بارش وغیرہ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ ہم اپنے گھر میں دادا دادی اور ابو امی بھائی بہن وغیرہ کے ساتھ رہتے ہیں۔ ایک اچھا مسلمان اپنے گھر کا اور گھر والوں کا اور پڑوسیوں کا بہت خیال رکھتا ہے۔ والدین اور گھر میں جو بڑے ہوں ان کا ادب کرے اور ان کا کہنا مانے۔ گھر کے کاموں میں ساتھ دینا چاہیے۔ چھوٹے بہن بھائیوں سے محبت کے ساتھ پیش آئے۔ آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ پڑوسیوں کا خیال رکھے، انہیں کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچائے۔ اپنے گھر کی صفائی کے ساتھ ساتھ گھر کے اطراف کی صفائی کا بھی خیال رکھے۔ جب کوئی چیز کھائیں جیسے پھل یا بسکٹ یا اور کوئی چیز تو اس کے چھلکے اور کاغذ مدرسہ یا راستہ وغیرہ میں نہ پھینکے بلکہ کچرا دان ڈسٹ بن میں ڈالیں۔ گھر کے چند آداب۔ دروازہ کھٹکھٹا کر گھر کے اندر میں اس طرح داخل ہوں کہ گھر والوں کو معلوم ہو جائے۔ پہلے دایاں پاؤں گھر میں داخل کرے، گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں، گھر والوں کو سلام کرے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت اور نکلتے وقت دروازہ آہستہ سے بند کرے۔ بھائی بہن یا گھر والوں کی چیز بغیر اجازت کے استعمال نہ کرے۔ دیواروں الماریوں وغیرہ پر نہ لکھے۔ گھر کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھے، گندگی نہ پھیلائے۔ گھر والوں سے پوچھ کر اور سلام کر کے باہر نکلے۔ پہلے بایاں پاؤں گھر سے باہر رکھیں، گھر سے نکلنے کی دعا پڑھ کر نکلے۔ گھر سے نکلتے وقت کی دعا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ گھر میں داخل ہوتے وقت پہلے گھر والوں کو سلام کرے، پھر یہ دعا پڑھیں اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ مسجد کے آداب ہیں۔ جہاں مسلمان دن میں 5 مرتبہ اکٹھے ہو کر بعد جماعت نماز ادا کرتے ہیں اس کو مسجد کہتے ہیں۔ مسجد یعنی کہ سجدہ کرنے کی جگہ۔ اس کے علاوہ نوافل، تلاوت قرآن پاک اور ذکر الہی بھی مسجد میں ادا کیے جاتے ہیں۔ مساجد جنت کے باغ ہے۔ مسجد کا پلورل ورڈ مساجد ہے۔ مساجد جنت کے باغ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زمین پر سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ مسجد ہے۔ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس کا ادب و احترام کرنا اور صاف ستھرا رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ مسجد کے چند آداب: پیاز، لہسن اور گٹکا، تمباکو، بیڑی، سگریٹ وغیرہ بدبودار چیز کھا کر مسجد میں نہ جائے بلکہ پہلے منہ کو صاف کر لے۔ اپنے جوتے چپل مسجد سے باہر جھاڑ کر سلیقے سے مناسب جگہ رکھے۔ جب مسجد میں داخل ہو تو پہلے سیدھا پاؤں داخل کرے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھ کر مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھے۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت نفل اعتکاف کی نیت کرے۔ نویت الاعتکاف ما دمت فی المسجد۔ اگلی صف میں جانے کے لیے لوگوں کی گردنیں فلان کرنا چاہیں۔ مسجد میں داخل ہونے کے بعد مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نفل تحیت المسجد پڑھ لے۔ جماعت ختم ہوتے ہی فوراً اس طرح سنت کی نیت نہ باندھے کہ گزرنے والے کو تکلیف ہو۔ سنت اور نوافل مسجد کے دروازوں کے سامنے اور راستوں میں نہ پڑھے بلکہ ایک طرف ہو کر پڑھے۔ نمازی کے سامنے سے ہرگز نہ گزرے کیونکہ نمازی کے سامنے سے گزرنا سخت گناہ ہے۔ مسجد میں شور مچانا اور دنیوی باتیں کرنا منع ہے۔ مسجد میں گمشدہ چیز کا اعلان کرنا منع ہے۔ مسجد سے نکلتے وقت الٹا پاؤں پہلے باہر رکھیں اور بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھ کر مسجد سے نکلنے کی دعا پڑھے۔ اللہم انی اسألک من فضلک۔ لڑکیاں بھی گھر بیٹھیں یہ سارے فضائل حاصل کر سکتی ہے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ لڑکیاں اپنے گھر میں ہی ایک جگہ نماز کے لیے خاص کر لیں۔
فرض نمازیں، نوافل، ذکر و تلاوت وغیرہ سارے اعمال اسی جگہ کیا کرے تو ان کو گھر سے باہر نکلے بغیر ان اعمال کا مسجد میں ادا کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ وہ ایک خاص جگہ کیا کر لیں، فکس کر لے کہ وہیں پر مجھے ساری عبادتیں کرنی ہیں۔ اس کو گھر کی مسجد بھی کہہ سکتے ہیں، رمضان میں وہاں اعتکاف بھی کر سکتی ہیں۔